بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، آج ہمارا چیپٹر کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے عمومی نقائص، جنرل ڈیفارمیٹیز، یعنی کہ جو ہمارے زندگی میں جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں آتی ہیں ہمارے پوسچر کے حوالے سے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ تقریباً 4 قسم کی بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے گول کمر، کائفوسس، خالی کمر، لوڈیاسس، ناہموار کندھے، سکولیسس، اور چپٹے پاؤں، فلیٹ فوٹڈ۔ یہ 4 قسم کے کام کے نقائص ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے جی گول کمر۔ گول کمر ہے جو وہ ریڑھ کی ہڈی گردن اور چھاتی والے حصے میں خم آ جاتا ہے، جیسے یہ انسان جیسے جھک جاتا ہے، پیچھے سے گول ہو جاتی ہے کمر، خم آ جاتا ہے، گردن آگے کو جھک جاتی ہے اور چھاتی جو ہے وہ اندر دھنس جاتی ہے۔ اس کو ہم، اور پیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور شانے جھک جاتے ہیں، شانے کو مین کندھے یہ جھک جاتے ہیں، تو اس کا ہم جو ہے ہم گول کمر کہتے ہیں۔ یہ بالکل کوہان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بوجھ جو ہے وہ مساوی نہیں پڑتا ہمارے پاؤں کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں کام کرنے میں، ہمیں دوڑنے بھاگنے میں، ہمارے روٹین کی جو میٹرز ہیں وہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا گول کمر، کائفوسس۔ پھر ہے خالی کمر، ٹھیک ہے جی۔ خالی کمر کے نقص میں ریڑھ کی ہڈی کے کمر والے حصے میں جو ہے وہ نمایاں خم آ جاتا ہے، یعنی کہ پیٹ باہر نکل آتا ہے اور وہ جو ہے وہ پیٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ، اور کمر جو ہے وہ اندر کو دھنس جاتی ہے، چھاتی اوپر اٹھ جاتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں کمر کے نچلے حصے میں خم آ جاتا ہے، وہی جو ہم جو ہے بیک بون جہاں پہ ہوتی ہے، اور کولے پیٹ جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں، اندر کو جھک جاتے ہیں، اور کولے اور پیٹ پر بوجھ زیادہ پڑتا ہے یہ خالی کمر کی وجہ سے، اور جو ہے پیٹ باہر کی طرف نکل آتا ہے اور توند نکل آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خالی کمر کا جو نقص ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے ناہموار کندھے۔ ناہموار کندھوں سے مراد انگریزی کے ہر حرف جو ہے وہ سی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان ایون شولڈرز میں وہ سی کی شکل، یعنی کہ ایسے جیسے ایک طرف جھک جائیں، ٹھیک ہے جی، یا مڑ جائیں، تو وہ ایک کندھا یعنی کہ اونچا اور ایک کندھا نیچا، اس کو ہم ناہموار کندھے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری شخصیت میں جو ہے وہ ایک بدنما دھبے کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی چھاتی اوپر آتی ہے اور ہمارے روٹین کے جو میٹرز ہیں وہ کام نہیں کر پاتے، اس کو ہم ناہموار کندھے کہتے ہیں۔ پھر ہے جی چپٹے پاؤں، فلیٹ فوٹڈ۔ ہاں جی، بہترین قامت کا، اچھی قامت کا جو انحصار ہے اصل میں پاؤں کی بناوٹ پر ہے، کیونکہ تمام ہمارا جو بوجھ ہے ہمارے جسم کا، ہر قسم کا جو ہم نے ایکسٹرا اٹھانا ہے یا جسم نے اٹھانا ہے وہ پاؤں نے ہی اٹھانا ہے۔ اگر پاؤں کی حرکت جو ہے اس میں تقریباً 26 ہڈیاں ہوتی ہیں پاؤں میں، تو اس کی جو حرکت ہے وہ اگر فلوئنٹلی نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے بالکل نہیں کر پائیں گے، سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ اور فلیٹ فوٹڈ جو بندہ ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے سے جو پاؤں ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ عام روٹین میں تو ایک کرو ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، اپنا یہ پاؤں کے اندر کرو ہوتا ہے، جب ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تو وہ کرو بالکل سپرنگ کا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں، وہ ہماری جو زمین کی جو آتش ہے یا زمین کی جو دھڑک جسے کہتے ہیں وہ ہمارے جسم کو نہیں لگنے دیتا، وہ خود ابزارب کرتا ہے۔ اگر فلیٹ فوٹڈ بندہ ہے تو اس میں جو ہے وہ اس میں بالکل اچھا کام نہیں کر پائے گا، وہ نہ دوڑ پائے گا، نہ کوئی کام کر پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کی محراب اس کے جو ہے پاؤں کے اندر نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پائے گا۔ تو یہ تو 4 قسم کے جو ہیں ہمارے اندر قامتی نقائص اس کو کہہ لیں یا ڈیفیشنسیز کہہ لیں، کہ جن کی وجہ سے ہمارے روٹین کے یا روزمرہ کے کام جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان نقائص کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں، ان جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ہمارے اس میں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گول کمر، اس کی وجوہات۔ یہ بیماری بھی کی وجہ سے ہے، میں نے بتایا، سمیع و بصری کمزوری کی وجہ سے، جسمانی عضلات کی کمزوری کی وجہ سے، جائے حادثے کی وجہ سے، غیر موضوع فرنیچر کی وجہ سے، پیدائشی طور پر اونچے اور سخت کالر کی قمیض پہننے کی وجہ سے، ٹوپی سر کے پچھلے حصے پر رکھنے کی وجہ سے، کام کی زیادتی یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے، غلط انداز میں وزن اٹھانے کی وجہ سے، سر کو آگے جھکا کر چلنے کی عادت کی وجہ سے، عمر کے مقابلے میں قد کا تیزی سے بڑھنا بھی اس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے،
بازوؤں کو چھوٹے ہونے کی وجہ سے، غیر موضوع پیشے کی وجہ سے، دیر تک بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے، اور غیر متوازن غذا اور خوراک کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم پھر ہم دیکھتے ہیں خالی کمر. خالی کمر میں بھی تقریباً یہی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا، ورزش نہ کرنا، آرام طلبی، پیٹ کے عضلات کا کمزور ہو جانا، دیر تک بیٹھ کر کام کرنا. ٹھیک ہے جی. کسی حادثے یا ریڑھ کی ہڈی کی آگے جھک جانا، اونچی ایڑی کا جو استعمال کرنا، زیادہ آکڑ کر چلنا، زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے، بوجھ غلط اٹھانے کی غیر موزوں نشست کی وجہ سے، اور جیسے کرسی اونچی ہو اور میز اونچا ہو، کرسی نیچی ہو. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہوتا ہے، اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. پھر ہے ناہموار کندھوں کی وجوہات. یہ تھی خالی کمر. بیماری کی وجہ سے اور فالج کی وجہ سے، ایک ٹانگ کا چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے، غلط انداز سے بیٹھنے کی وجہ سے، حادثے یا چوٹ کی وجہ سے، اور پیدائشی اور موضوع کی وجہ سے، کندھے پر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے، لٹکانے والا جیسے ماشکی یا مشکیزہ اٹھاتا ہے، یا کوئی ایک کندھے پہ زیادہ وزن اٹھاتا ہے. جیسے بعض جو چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ ان پہ جو ہیوی بیگ ہوتے ہیں وہ ایک کندھے پر جب لٹکا کے جاتے ہیں مسلسل، تو وہ کندھا نیچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے بچوں کا خیال کرنا چاہیے. بازو چھوٹا یا بڑا ہو جانا. ٹھیک ہے جی. ایک سے زیادہ وزن اٹھانا. ٹھیک ہے. سماعت کی کمزوری، زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے. ان کی جو کازز ہیں وہ تقریباً سیم ہیں، اور جو ریلیٹڈ ہیں فلیٹ فوٹڈ سے، وہ فلیٹ فوٹڈ کے ساتھ ہیں، جو خالی کمر سے اور گول کمر سے اور ناہموار کندھوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. پھر ہے جی چپٹے پاؤں کی وجوہات. عضلاتی کمزوری کی وجہ سے جسم کا بھاری ہونا. پھر جی لگاتار کھڑے ہو کر دیر سے کام کرنا، تنگ اور نیچے جوتی جو ہے ایڑی والی جوتی استعمال کرنا، سخت جگہ پر جمپ لگانا، بغیر جوتے کے زیادہ چلنا. ٹھیک ہے نا. چوٹ لگنے کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے، زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، پیدائشی نقص بھی ہو سکتا ہے، چلنے دوڑنے اور اچھلنے کی وجہ سے، ننگے پاؤں پھرنا، سر پر زیادہ بوجھ اٹھانا. یہ تو تھی ان کی کازز. ٹھیک ہے جی. اب ہم ان کو جو ہے اصلاحی ورزشیں یا ایکسرسائز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. گول کمر کی اصلاحی ورزشیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اصلاحی ورزشیں جو آپ کو میں بتا دوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ افیکٹو جو ہوتی ہیں وہ 18 سال تک کی عمر جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ 18 سال کی عمر تک جو ہے وہ بچہ گرو کرتا ہے، اور اس کو جس پر بھی زیادہ چیز جو ہے فوکس کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی اس پہ افیکٹو ہوگا. 18 سال کے بعد انسان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ، جس کی وجہ سے یہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. تو 18 سال کی عمر تک یہ ورزشیں جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہیں. ہاں جی. گول کمر کی. وال بار سے لٹکنا، جسم کا محراب بنانا، تیراکی کرنا، خاص طور پر بریسٹ اسٹروک. الٹا لیٹ کر بازوؤں سے جو ہے وہ سہارے کے ساتھ سینہ اوپر اٹھانا. الٹا لیٹ کر جو ہے وہ بازوؤں کو سہارا اوپر اٹھانا. ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا، سر کے بل کھڑے ہونا، پیٹ کے بل کھڑے ہونا. ٹھیک ہے جی. پھر سوتے وقت تکیہ سر کی بجائے کمر یعنی کوہان کے نیچے رکھ کر سونا. بازو اوپر اٹھا کر اونچے سے جمپ لگانا. یہ تو جی گول کمر کی اصلاحی ورزش ہے. اب ہے خالی کمر. خالی کمر میں جو ہے وہ گھوڑ سواری کرنا، گہرے اور لمبے سانس لینا، زمین پر لیٹ کر ٹانگوں کو اوپر اٹھاتے سائیکلنگ کرنا. ٹھیک ہے نا جی. کمر کے بل لیٹ کر ٹانگیں سر کے اوپر کے پیچھے لے کے جانا. ٹھیک ہے جی. سیدھے کھڑے ہو کر جسم کو آگے سے جھکتے ہوئے پاؤں کو چھونا، زیادہ سے زیادہ قریب کرنا، چھونا. پیٹ کے بل لیٹتے ہوئے دونوں گھٹنوں کو چھاتی سے ٹچ کرنا. پش اپس لگانا اور سیٹ اپس لگانا. کمر کے بل لیٹ کر 90 درجے کا زاویہ بنانا. یہ خالی کمر کی اصلاحی ورزشیں ہیں. پھر ناہموار کندھے. تو اس میں ناہموار کندھوں میں جو ہے وہ وال بار سے لٹکنا، پنجوں کو کی جانب کھینچنا، تیراکی کرنا، سیٹ اپس لگانا، پش اپس لگانا، سماعت اور بینائی کی کمزوری کے سننے والا آلہ لگانا، وال بار ایک ہاتھ سے لٹکنا، جو کندھا نیچا ہو اس سے لٹکنا. پھر زیادہ سے زیادہ لمبا ہونا اور جسم کو اوپر کی طرف کھینچنا، پہلو کی جانب کھینچنا، ایک ہاتھ سے وزن زیادہ اٹھانا، بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ درست کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناہموار کندھوں کی اصلاحی ورزشیں. پھر ہے جی چپٹے پاؤں کی اصلاحی ورزشیں. اس میں ڈھلوان سطح پر چلنا، پہاڑوں پر چڑھنا، ریل کی پٹری پر چلنا، توازن کی تمام ورزشیں کرنا. پھر جی پنجوں کے بل بیٹھنا اور کودنا. ٹھیک ہے جی. اونچی جگہ پر پاؤں کی انگلیوں سے رومال، پینسل یا گیند کو اٹھانا. ایڑیوں پر اس انداز سے چلنا کہ پنجے مکمل زمین پر ہوں، اور خاص طور پر جوتا پہننا جس کے تلوے جو ہیں وہ اونچے ہوں.
بیٹھے ہوئے پاؤں کے تلوے سے جوڑ کر آپس میں ملانا اور گیند کو رکھنا اور گیند کو اٹھانا، اس سے بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا بچوں آج ہم جو ہے کریکٹیو فزیکل ایجوکیشن یا اصلاحی تعلیم جسمانی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جسم کے اندر پوسچر ہوتا ہے، پوسچر میں کون کون سے ڈیفیکٹس آتے ہیں۔ اس میں 4 قسم کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، خالی کمر، گول کمر، ناہموار کندھے اور چپٹے پاؤں۔ پھر ہم نے ان کا وجوہات دیکھی، پھر ہم نے اس کی اصلاحی ورزشیں دیکھی۔ تو یہ ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے یہ ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم مساج یا مالش کو شروع کریں گے۔ اگر کوئی کویشچن ہو کسی بارے میں بچے کا سمجھ نہ آیا تو وہ کویشچن کر سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔